بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت اور فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات اور خصوصیات بیان فرمائی۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب میں روزے رکھے گا، اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم کا ارشاد پاک ہے، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت باقی انبیاء کرام علیہم السلام پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا 1 دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، رجب میں 1 دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات نوافل میں گزارے، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہے، اور وہ 27ویں رجب ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، رجب میں 1 دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے، گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب شریف ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب المرجب کے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو شخص رجب المرجب کے 7 دن روزہ رکھتا ہے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے، اور جو اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور جو آدمی رجب المرجب کے 10 دن روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا، اور جو رجب کے 15 دن کے روزے رکھے تو آسمان سے ایک فرشتہ ایک منادی پکارے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، بس نئے سرے سے عمل کر، اور جو آدمی زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ زیادہ نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور زمانوں کو تخلیق فرمانے کے بعد سال کو 12 مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں تقسیم فرمایا، اور مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے
ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب ہے، جس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت گزاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنگ و قتال نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت کے دریا بہا دیتا ہے، عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پانی پلائے گا۔ ماہ رجب المرجب کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی فضیلت موجود ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رجب کے پہلے 3 دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے لمحے میں آسمانوں کی سیر کروائی اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا۔ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ ذات ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد اور نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ مکرمہ میں اپنی خالہ زاد بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرما تھے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام 50,000 فرشتوں اور براق کے ہمراہ حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک لے گئے۔ چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء نے نماز ادا فرمائی اور اولو العزم رسولوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے۔ اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان کا سفر شروع ہوا، جس کی تفصیل احادیث کتب میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی، سدرۃ المنتہا سے لامکان تک تشریف لے گئے، جنت اور دوزخ کی سیر کی۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، شاید اسی وجہ سے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ یہ سفر معراج ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو ہوا اور اس شب کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب داری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ ناظرین محترم، نوافل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نزدیک فرائض کے بعد نوافل ہی ہیں جو ہماری عبادت کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دولت فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز، بحوالہ سنن نسائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، بحوالہ صحیح مسلم۔ لہذا معراج کی رات ہر مسلمان کو نوافل کی کثرت کرتے ہوئے ساری رات عبادت میں گزارنی چاہیے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
रजब में एक रात है कि इसमें नेक अमल करने वालों को 100 वर्ष की नेकियों का सवाब मिलेगा और वो रजब की 27वीं शब है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब की 27वीं रात में इबादत करने वालों को 100 साल इबादत करने का सवाब मिलता है। जो शख्स इस रात 12 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी सूरत पढ़े, हर 2 रकात बाद सलाम फेरे और 12 रकात मुकम्मल करने के बाद 100 मरतबा तीसरा कलमा, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो दुनिया और आखिरत के उमूर के मुतालिक जो चाहे दुआ करे और सुबह रोजा रखे, अल्लाह ताला इसकी तमाम दुआएं कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शब मेराज में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और रजब की 27 तारीख को अल्लाह ताला रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोजों और नमाजों को अपने दरबार में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।